إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ 24 روزے گزر چکے ہیں۔ آج رمضان کی 25 تاریخ ہے اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آج اس جمعہ کے خطبے میں رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے تعلق سے اور عید کے بعض احکام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہوتا ہے، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہی جمعہ کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا۔ اور جمعہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن پہلے آنا، خوشبو وغیرہ لگا کے آنا، اچھے لباس پہننا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کیا یہ فضیلت تمام جمعہ کے لیے ہے یا خاص کر رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے لیے؟ جتنی فضیلتیں آپ نے جمعہ کے تعلق سے پڑھی ہوں گی یا سنی ہیں، وہ تمام کے تمام جمعہ کے لیے ہے، کسی خاص ایک جمعہ کے لیے نہیں ہے جسے ہم اور آپ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
اور صحابہ کرام سے، تابعین یا تبع تابعین سے جمعۃ الوداع منانے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آخری جمعہ ہے تو ہر لفظ کے بعد یا ایک لفظ یا ایک جملہ یا دو جملوں کے بعد الوداع الوداع، یا اسی طرح سے الوداع یا شہر رمضان کہا جائے، اس پر افسوس کیا جائے۔ یہ جو تمام چیزیں خطبہ کے ذریعہ سامنے آتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت کہیں بھی کسی طریقے سے نہیں ہے۔ یہ بدعات ہیں، یہ گھڑی گئی ہیں، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آج کے دن یعنی آخری جمعہ کو نیا لباس کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے آپ نیا لباس پہننا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بھئی آپ آ رہے ہیں جمعہ میں، عمدہ قسم کا لباس استعمال کیجئے، خوشبو کا استعمال کیجئے، صفائی ستھرائی کے ساتھ آئیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا کہ اس جمعہ کو، اس آخری جمعہ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا صحابہ کرام کی سنت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات ہیں اور نئی چیز ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، خطبہ نکاح ہو یا کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے روکا نہ ہو، بدعات کی قباحت اور برائی کو بیان نہ کیا ہو، آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اور یہ تصور کرنا بھی کہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور جو اعمال کیے جاتے ہیں عوام کی طرف سے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو کہا کرتے تھے ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور کفر سے توبہ کرنا، شرک سے توبہ کرنا تو آسان ہے، لیکن بدعات سے توبہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بدعت کا کرنے والا اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، شریعت کا ایک ضابطہ سمجھ کر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر کے وہ کرتا ہے، اس لیے اسے اس بدعت سے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ اور بدعات سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنی دست مبارک سے اس سے سیراب کریں گے، حوض کوثر کا پانی جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، اپنے دست مبارک سے وہ پانی پلا رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی کچھ افراد ایسے آئیں گے جو پانی پینا چاہیں گے، لیکن فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، انہیں دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمائیں گے کہ انہم من امتی، آنے دیجئے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ہی پیروکار ہیں، میرے ہی متبعین و فرما بردار ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی، آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، شریعت کو بدل ڈالا تھا، اس میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا، اس لیے یہ اس حوض کوثر سے سیراب ہونے کے مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے کہیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں اس موقع پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی،
دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی ہے، اسے بدل ڈالا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ تصور ہمارے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ اگر اس عقیدے کو ہم لے کر کے آئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، تو اس تصور کو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بس فضیلت صرف اتنی ہے کہ جمعہ ہے اور یہ آخری عشرے میں ہے، تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آخری عشرے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور پورے آخری عشرے میں مستعد ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، ایسے جمعہ کے دن بھی تمام دنوں کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو مستعد ہو کر کے چاق و چوبند ہو کر کے خوب عبادت کرنا چاہیے۔ اور جو تمام چیزیں کی جاتی ہیں وہ بالکل جائز اور درست نہیں ہیں، وہ بدعات ہیں۔ آئیے، یہ باتیں تو چند تھیں جمعۃ الوداع کے تعلق سے، کچھ احکام عید کے تعلق سے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے زکوٰۃ الفطر، جسے ہم اور آپ فطرانہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فرض قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کتنا فرض قرار دیا ہے؟ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، جو 2.5 کلو گرام کا بنتا ہے، یعنی 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اور 1 سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، چاہے من شعیر، چاہے جو ہو، چاہے کھجور ہو، اور دوسری حدیثوں میں منقع، کشمش اور دوسری چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اور صحابہ کرام نکالا کرتے تھے، اور یہ ہر شخص پہ فرض ہے، علی الحر والعبد، آزاد شخص پر بھی فرض ہے، غلام پر بھی فرض ہے، والذکر والانثی، مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی فرض ہے، بڑے پر بھی فرض ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ یعنی مسلمانوں میں سے آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، ہر شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اور اس کی ادائیگی کب تک ہو جانی چاہیے؟ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر 2 دن 3 دن تک پہلے تک بھی نکالنا جائز ہے۔ احادیث کو جب سامنے رکھیں تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 2-3 دن پہلے بھی اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یعنی 2-3 دن پہلے سے نکالا جا سکتا ہے، اور نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز جا کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد آ کر کے ادا کریں، یہ جائز نہیں ہے، اس کا یہ صدقہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی نماز کے لیے آپ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں فطرہ چھوٹ گیا، ہم نے جمع دیا نہیں ہے، کتنا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا نکالنا ہے اور کب نکالنا ہے۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ عیدگاہ پہنچنے سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، یعنی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کا سبب بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرانہ کیوں فرض کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم کیوں آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یہ فرض کیا ہے روزے دار کی طہارت کے لیے،
یعنی روزے دار سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لغو باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے جو کچھ کوتاہیاں یا سستی کر بیٹھتے ہیں یا جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی طہارت کے لیے جب زکوٰۃ الفطر آدمی نکال دیتا ہے تو مہینے بھر کا جو روزہ رکھا ہے اس میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے، اللہ رب العالمین اس کمی کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ اسے معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور دوسرا سبب اللہ کے رسول نے فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور تاکہ وہ مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے، یعنی جو غریب ہیں، جنہیں جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں غربت کی وجہ سے، کیونکہ عید خوشی اور کا دن ہوتا ہے، تیوہار کا دن ہوتا ہے، لوگ اچھا لباس کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا اچھا انتظام کرتے ہیں۔ اب اگر یہ نکالا جاتا ہے تو کھانے پینے کا ان کے لیے بھی انتظام ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرض قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب اور فرض قرار دیا، تاکہ ایک تو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جس نے نماز سے پہلے یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا ہے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لیکن جس نے اس کو وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، لیکن جس نے نماز کے بعد دیا تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا اس فریضے کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی، بلکہ وہ عام صدقات میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے خرچ کیا ہے تو اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے گا، لیکن وہ عام صدقہ تصور کیا جائے گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا اس صدقے کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اسے عیدگاہ جانے سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح سے غروب شمس سے لے کر کے خطبہ سے فراغت تک تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیرات کے الفاظ اس طرح ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو 3 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات کے الفاظ ہیں، اور بھی تکبیرات ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابہ کرام خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک لمبا وقت مل جاتا ہے 10 دنوں کا، تو بعض صحابہ کرام تو بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اس موقع پر، اور ان کا کوئی مقصد خرید و فروخت کا قطعی نہیں ہوتا تھا، صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ تکبیرات کہیں اور انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کہیں، اور صحابہ کرام جاتے تھے بلند آواز سے کہتے تھے تو دوسرے صحابہ کرام بھی سن کر کے تکبیرات پکارتے تھے۔ تو جب موقع اور محل جس طرح سے ہو وہاں ہم بلند آواز سے تکبیرات پکاریں، جہاں موقع اور محل جہاں اجازت دے رہا ہو اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو تکبیرات پکارنا چاہیے۔ تو یہ اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کروں، پوری جو تکبیر ہے اس کا مقام کا اندازہ تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، صرف ایک جملہ جو اس کے اندر بولا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، ایک جملے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جملہ جو بولا جاتا ہے اس کے متعلق آپ دیکھیں کہ کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بی، اے میرے پروردگار مجھے کچھ سکھلا دیجئے، کسی دعا کی تعلیم دے دیجئے جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تجھے یاد کر سکوں، تجھے پکار سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، بہت عام سی بات، اور جسے ہر بندہ کہتا ہے یہی کہہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی، بتائیے نبی ہیں،
اور کہتے ہیں یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے خاص کلمہ، خاص ذکر مجھے چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ اس ذکر کے ذریعہ میں تجھے یاد کر سکوں، تجھ سے دعا کر سکوں، تجھے پکار سکوں۔ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے، جس کو بھی تیرے اوپر ایمان لانا ہے، بغیر اس کے کہے ہوئے اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کو معلوم نہیں ہے، لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جو مخلوق ہو، جتنی چیزیں ہیں ساتوں آسمان میری ذات کو چھوڑ کر کے، اور ساتوں زمین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے بھی 7 طبق ہیں، اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَةٍ، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں، جسے آپ بہت ہی اہمیت نہیں دے رہے ہیں کہ بہت معمولی جملہ ہر لوگ کہتے ہیں، اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے یہ چھوٹا سا جملہ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ان تمام پہ بھاری پڑ جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان تکبیرات میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو کتنا اس کی فضیلت ہے۔ پوری تکبیر جب پکاریں گے تو اس کا کیا مقام ہوگا، اور کتنا اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے جو دوسری تکبیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جو دوسری تکبیر ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی یہی تکبیر پکارتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من القائل کلمۃ کذا وکذا، یعنی یہ تکبیرات کس نے پکارے ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول یہ تکبیرات تو میں نے کہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبت لہا، مجھے بڑا تعجب ہوا ان کلمات پر، فتحت ابواب السماء، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یعنی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ ان کلمات کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کوئی خاص اسی موقع کی بات نہیں ہے، کسی اور موقع کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابن عمر ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تو میں نے کبھی ان کو ترک ہی نہیں کیا، یعنی برابر اپنی زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکبیرات کو کہتے رہے۔ تو یہ سب تکبیرات ہیں جو کہی جاتی ہیں، تو ان کی اتنی فضیلت اور اتنا اونچا مقام ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے خواتین کو عیدگاہ لے جانا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر نہیں لے جانا چاہیے، جن جگہوں پر جانے سے زیادہ بچنا چاہیے، ہم ان جگہوں پر کسی طرح کی سختی نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ خود پیچھے لٹو کی طرح سے ناچتے رہتے ہیں۔ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں فتنے کا خطرہ ہے، شر کا اندیشہ ہے، اور ان مقامات پر جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے رکھا ہے، وہاں لے جانے میں سارے فتنے نظر آتے ہیں اور ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحى العواتق والحیض وذوات الخدور واما الحیض فیعتزلن المصلی ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین۔ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم قریب البلوغ لڑکیوں کو، حائضہ عورتوں کو، پردہ نشین خواتین کو عیدگاہ لے جائیں،
یعنی کسی کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ غور کیجئے کہ حائضہ عورت جو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سرے سے اس کے لیے جب تک حالت ایس میں ہوتی ہے نماز کو معاف کر دیا، دوبارہ قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں اس کا داخلہ ممنوع ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حائضہ عورتوں کو بھی لے جائیں۔ اور تو حائضہ عورت کیا کرے گی وہاں جا کر کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امل حیض فیعتزلن الصلاۃ، حائضہ عورت جائے نماز سے تو الگ رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، بھلائی کے کاموں میں، مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک رہے گی۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احدانا لا یکون لہا جلباؤن، اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے پاس جلباب نہ ہو، بڑی چادر نہ ہو، جس کو اوڑھ کر کے پردہ کر کے وہ عیدگاہ جا سکے، تب وہ کیا کرے؟ آپ غور کریں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے خواتین کو جانا چاہیے، پردے کا نظم ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر چادر نہیں ہے تو مت جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ چادر نہیں ہے تو بغیر چادر ہی کے چلی جائے، بغیر پردے اور نقاب ہی کے چلی جائے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، یعنی اس کی کوئی بہن اسے اپنی چادر دے دے۔ بھائی جس کے بعد ایک سے زائد ہو اور کسی کے پاس ایک بھی نہ ہو تو وہ عاریتاً اور مغنی اسے دے دے، اس کی چادر اوڑھ کر کے، اس کے نقاب پہن کر کے اور اس کے کپڑے کے ذریعہ پردہ کر کے وہ جائے، یعنی اتنی تاکید کی ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں اور آپ کو خود جیسے ہم اور آپ خود آتے ہیں تو ایسے انہیں بھی اپنی خواتین کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، صرف گھر کے کام کاج میں ہی نہیں پھنسا دینا چاہیے، بلکہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر کے اور اپنے ساتھ تیار کر کے ان کو لے کے جانا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو چکے۔ یہ سنت ناپید ہو چکی ہے، کم جگہوں پر خواتین کا نظم کیا جاتا ہے اور وہ عیدگاہ جا پاتی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور خاص طور سے اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے تو عید الفطر کے موقع پر طاق عدد کھجوریں کھا کر کے جایا کرتے تھے، طاق عدد کھجوریں کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے صبح سویرے، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے تھے، یأکلہن وترات، اور انہیں طاق عدد میں کھاتے تھے، یعنی 1 کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، اور کھانے کا طریقہ بھی ایک روایت میں اللہ ذکر کیا گیا ہے، وفی روایت، ایک روایت میں ہے کہ وَيَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا، طاق عدد میں جو کھجوریں کھاتے تھے وہ ایک ایک کر کے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایسا نہیں کہ 2 4 5 ایک ساتھ ہی ڈال دیا اور منہ ہی نہیں چل رہا ہے ایک ساتھ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے، اور دوسری چیز ان طاق اعداد کو ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور اس کے بعد عیدگاہ جاتے تھے۔ اس لیے ہم اور آپ جب عیدگاہ تشریف لے جائیں تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے تشریف لے جائیں اور انہیں ایک ایک کر کے کھائیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلے کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلے اور فصل رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھی، ولم یصلی بعدها قبلها ولا بعدها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے نہ تو کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ لیکن یہ عیدگاہ کا معمول ہے، عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص عیدگاہ میں نہیں گیا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہاں مسجد کے آداب ملحوظ رکھے جائیں گے، اور مسجد میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں تشریف لاتا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ یہاں تک کہ خطبے کے دوران بھی کوئی شخص آتا ہے
تو اسے 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو دوران خطبہ تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہوئیے اور نماز پڑھیے 2 رکعت تو پڑھنا چاہیے۔ تو عیدگاہ میں تو قطعاً جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی ہے، لیکن کوئی شخص اگر عید کی نماز چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو مسجد میں تشریف لاتا ہے تو مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔